السلام علیکم. احسان علی دانش کا سلام پہنچے. شگر میں ہوں، بہت دور شگر سے چل کر الچوڑی اور حشوپی کے بیچ میں خورچس جسے کہتے ہیں اس گاؤں میں. اس گاؤں کی اپنی خوبصورتی ہے، مگر جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہاں ہمارے دوست کا ہونا ہے. وہ دلربا شاعر ہیں، خوبصورت لہجے کا مالک ہے، پلتی اور اردو دونوں میں شعر کہتے ہیں. اور شاعر ٹاپ کا کوئی بھی آدمی اوپر نیچے اس کا گزر ہو جائے پکڑ لیتے ہیں، گھر بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور مشاعرہ سجاتے ہیں. ایسا ہی کچھ حادثہ ہمارے ساتھ آج پیش آیا ہے. میں اپنے اسکالر سے دوستوں کے ساتھ ذیشان ماندی، اردو بلتی زبان کے نکھرے ہوئے یکتا شاعر گلگت بلتستان میں. فرمان علی خیال میرے استاد شاعر ہیں، منجے ہوئے شاعر، اور مزاحمت میں رومانس میں ایک بہت بڑا نام رضا بیگ گھائی. شگر کی سطح پر بلتی اور اردو دونوں حوالوں سے ایک معتبر نام ہے فدا راہی. اور اس آج کے مشاعرے کے میزبان جناب نسیم ادا صاحب، ان کے دولت قدے میں ہم بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ مشاعرہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا ہو جائے، یہ ہمارا تجربہ تھوڑی ہے، ہم تو پانچویں پشت ہے شبیر کی متاہی میں، زندگی بھر ہم یہی کرتے رہے، آج ایک بار اور صحیح کر رہے ہیں. تو مشاعرے کی روایت ہے کہ جو شروع کرتے ہیں نظامت کرتے ہیں اس نے پہلے سنانا ہے. غزل کے 3-4 اشعار سناؤں گا، مگر ہم نے ذیشان سے سننا ہے آج. اور ذیشان مجھے ہمارے کسی دوست نے پرسوں اس کو واٹس ایپ پر اپنا کچھ بھیجنا چاہیے تھا. مجھے کہا دانش آپ اپنے ایک اچھی سی غزل مجھے بھیج دیں واٹس ایپ. میں نے یہ غزل بھیجی تھی، تو غزل ان کے لیے تخلیق ہوئی ہے، مگر چونکہ یہ غزل کا مطلب عجیب مطلب ہے، محسوس نہ کیجیے گا کہ ہمسر ہو میرا پھر تو مقابل سے کروں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. پھر تو مقابل سے کروں گا، ورنہ میں بحث کیوں کسی جاہل سے کروں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ورنہ میں بحث کیوں کسی جاہل سے کروں گا. من مانی نہ ہٹ درمی چلی ہے نہ چلے گی. من مانی نہ ہٹ درمی چلی ہے نہ چلے گی، میدان اسے زیر دلائل سے کروں گا. میدان اسے زیر دلائل سے کروں گا. اور ہاں پیار و محبت میں یہ گمسان کی جنگیں، ہاں پیار و محبت میں یہ گمسان کی جنگیں، تو کیا ہے تیرے سارے قبائل سے کروں گا. کیا بات ہے، قبائل سے کروں گا. اور محفل میں میری چرب زبانی پہ نہ جانا، محفل میں میری چرب زبانی پہ نہ جانا. جو بات کروں گا بخدا دل سے کروں گا، جو بات کروں گا بخدا دل سے کروں گا. اور خون میرا علم بن کے بلند ہوگا جہاں میں، خون میرا علم بن کے بلند ہوگا جہاں میں، مقتل میں یہی بات میں قاتل سے کروں گا. یہی بات میں قاتل سے کروں گا، قاتل سے کروں گا. اور بس آب و ہوا اپنی طبیعت کی ملے تو، بس آب و ہوا اپنی طبیعت کی ملے تو، پیدا کوئی کھلتا ہوا گل گل سے کروں گا. پیدا کوئی کھلتا ہوا گل گل سے کروں گا. اور میں صبح کروں گا تو صدا تیری ثنا سے، میں صبح کروں گا تو صدا تیری ثنا سے. اور شام حسین تیرے فضائل سے کروں گا، شام حسین تیرے فضائل سے. میں صبح کروں گا تو صدا تیری ثنا سے، اور شام حسین تیرے فضائل سے کروں گا. اور دریا تجھے مرضی ہے ڈبوئے کی ابھارے، دریا تجھے مرضی ہے ڈبوئے کی ابھارے. رخصت میں تجھے پیار کے ساحل سے کروں گا. مرضی ہے دریا تجھے مرضی ہے ڈبوئے کی ابھارے. اور رخصت میں تجھے پیار کے ساحل سے کروں گا. یہ میرے عشق تیرے حسن کی ہو عدالت، یہ میرے عشق تیرے حسن کی ہو عدالت. دانش میں رجوع اب کسی عادل سے کروں گا، اب کسی عادل سے کروں گا. ہمسر ہو میرا پھر تو مقابل سے کروں گا، ورنہ میں بحث کیوں کسی جاہل سے. اپنے اسی
یعنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے بعد میں اس آج کی محفل کے میزبان کو شاید مجھے آخر میں ہی دعوت دینی پڑے. میں فدا راہی صاحب اس علاقے کے شاعر ہیں, شیگر کے انتہائی معتبر شاعر. اردو اور بلتی دونوں میں خاص کر ان کا جو مزاح ہے, مزاح لکھنے کا جو اسلوب ہے وہ منفرد ہے اور محفل زعفران زار بن جاتی ہے. میں دعوت دوں گا جناب فدا راہی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قربان والا دیگو سر یہ پھاپوسی اردو بلتی جس کے شاعری اندر ہے رسال بھی جو تانی صاحب بھی شکریہ. لیکن دی محفل کو اگر نسی یہاں زشانی سامنے اردو جسنا نالا برکات سے ہوں پی میں نے جان سے ہوں پی تو بڑی بلتی وزارہ بھی جو بلتی ہے شیء چنگا سی جیسے پجو عرض جیسے پجو یہاں میں میچی گونا یمبو می کو سانسو دو چیزوں یہاں میں میچی گونا یمبو می کو سانسو دو چیزوں میکشو دو خوپا چکنا سٹینلس مانسو. کیا بات ہے یار, بہت خوبصورت ہے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت ہے. کہنے کا انداز واہ. یہاں میں میچی گونا یمبو می کو سانسو دو چیزوں میکشو دو خوپا چکنا سٹینلس مانسو دو چیزوں. بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. یہاں نہ بر بیانا ابیاری اسکون پول لگوں لا بیونس کا غر بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. یہاں نہ بر بیانا ابیاری اسکون پول لگوں لا بیونس کا غر شافنا ارگونواخلا ارگونواخ پو چمانسو دو چیزوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. شافنا ارگونواخلا ارگونواخ پو چمانسو دو چیزوں. یہاں اریوانا نالا شس رن پچوخ عالم پسنگ یہاں اریوانا نالا شس رن پچوخ عالم پسنگ. یہاں چک تھوپنا سنیلا کوانسو دو چیزوں. یہاں چک تھوپنا سنیلا کوانسو دو چیزوں. دو چیزوں گاسو سی گاسو لرگسنا تھوپو سنرگاوت. گاسو سی گاسو لرگسنا تھوپو سنرگاوت. لحمو یوت پیمیون گاما مینگانسو. بہت اچھا. بہت خوبصورت ہے. لحمو یوت پیمیون گاما مینگانسو دو چیزوں. یہاں کالیا سمبی نرینگ گیمسو چدے گن یوت پنگا. یہاں کالیا سمبی نرینگ گیمسو چدے گن یوت پنگا. لم نورے لمپھل لنگی سمبون چوزانسو. لم نورے لمپھل لنگی سمبون چوزانسو دو چیزوں. بلبی سی وحلا کھرت پا یمبو یانانا. بلبی سی وحلا کھرت پا یمبو یانانا. دو فیس کلا خشن تروت کن رن مارن سو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دو فیس کلا خشن تروت کن رن مارن سو دو چیزوں. دیبی دو چیزوں. سیور گالوکسی چانکلین سمبی اوموتان سرکوغن. سیور گالوکسی چانکلین سمبی اوموتان سرکوغن. ادیامی دربو خلو پچک مارپو شرنسو. کیا بات ہے. ادیامی دربو خلو پچک مارپو شرنسو دو چیزوں. سیون اری سنیپو ردیکھت جنمیستر آبین روچھلن. ریسنی پورا دیکھا جنمیستر آبین روچھلن. خاصتا پھی جب تو قبری تھوک بخلنسو. شرگو بانا سوسر گامبت سولے راہی دیتو سنگ. شرگو بانا سوسر گامبت سولے راہی دیتو سنگ. نام پو پنجی گن می گن چسپو کفنسو. شرگو بانا سوسر گامبت سولے راہی دیتو سنگ. نام پو پنجی گن می گن چسپو کفنسو. کیا کہنے. کیا بات ہے. فدا راہی صاحب شیگر سے ان کا تعلق ہے اور بہت خوبصورت لہجے میں شعر کہتے ہیں. آج آپ نے دیکھا اور آپ نے محسوس کیا.
رضا بیگ گھائل گلگت بلتستان میں رومانس کے حوالے سے، مزاحمت کے حوالے سے اور مزاح کے حوالے سے معتبر نام ہے، اردو اور بلتی دونوں میں شعر کہتے ہیں. ان کی لکھی غزلیں گلوکاروں نے گا کر جہاں جہاں تک بلتی لوگ آباد تھے وہاں تک ان کی غزلیں پہنچی ہوئی ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہماری خوش بختی ہے. ہم گزارش کریں گے جناب رضا بیگ گھائل صاحب سے کہ آپ اپنا تازہ کلام عطا کیجیے. ابتدائی کلام کرتا ہوں، آپ سب کو سلام کرتا ہوں. یہ دنیا ہم دل والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. یہ دنیا ہم دل والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. ہوتی ہے ہمارے لب پہ ہنسی اور پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں. یہ دنیا ہم دل والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. ہوتی ہے ہماری لب پہ ہنسی اور پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں. یہ دنیا ہماری فکر نہ کر، خوشیوں سے ہمارا ذکر نہ کر. یہ دنیا ہماری فکر نہ کر، خوشیوں سے ہمارا ذکر نہ کر. ان آہوں کے ان اشکوں کے ہم گود کے پالے ہوتے ہیں. یہ دنیا ہماری فکر نہ کر، خوشیوں سے ہمارا ذکر نہ کر. ان آہوں کے ان اشکوں کے ہم گود کے پالے ہوتے ہیں، اور سہ لیتے ہیں دکھ درد سبھی. جی چاہے تو رو لیتے ہیں کبھی. سہ لیتے ہیں دکھ درد سبھی. جی چاہے تو رو لیتے ہیں کبھی. آنکھوں سے سنو روزاد ستم، ہونٹوں پہ تو تالے ہوتے ہیں. آنکھوں سے سنو روزاد ستم، ہونٹوں پہ تو تالے ہوتے ہیں. اور چلو آج سے اپنے حصے کی ایک شمع جلا کر رکھتے ہیں. چلو آج سے اپنے حصے کی ایک شمع جلا کر رکھتے ہیں. سنتے ہیں اندھیری راتوں میں جگنوں سے اجالے ہوتے ہیں. چلو آج سے اپنے حصے کی ایک شمع جلا کر رکھتے ہیں. سنتے ہیں اندھیری راتوں میں جگنوں سے اجالے ہوتے ہیں. اور محبوب سے ملوا دے یا رب، حوروں کی ہمیں خواہش ہی نہیں. محبوب سے ملوا دے یا رب، حوروں کی ہمیں خواہش نہیں. اس گھر میں گائل کیا جانا جس گھر سے نکالے ہوتے ہیں. محبوب سے ملوا دے یا رب، حوروں کی ہمیں خواہش ہی نہیں. اس گھر میں گائل کیا جانا جس گھر سے نکالے ہوتے ہیں. یہ دنیا ہم دل والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. رضا بیگ گھائل رومان سے بھرپور غزل ادا کر رہے تھے. بہت شکریہ ادا کروں گا. نسیم اداک کے دولت قدے میں ہم موجود ہیں، شگر خرچ میں. اور اب جس کی باری ہے، ہم سب کے سینئر شاعر. میں نے جب شاعری شروع کی تو مجھ سے بیشتر مشاعرہ پڑھتے تھے فرمان خیال صاحب، اور اس وقت فرمان خیالی کے نام سے ان کی شہرت تھی، اور معتبر شعراء میں ان کا نام ہوتا تھا، اور آج بھی معتبر شعراء میں ان کا نام ہے. اور ہمیں جب بھی شعر کہنے کے لیے پریشانی ہو جائے، ہم فوراً رجوع کرتے ہیں فرمان خیال سے. بھائی ہمارے لیے شعر چاہیے. یہ مشین کی طرح شعر پیدا کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں. تو آج بھی ہماری خوش بختی ہے کہ فرمان خیال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ. شکریہ دانی صاحب، آپ نے کچھ زیادہ ہی میری تعریف کی ہے جس کا میں سزاوار نہیں ہوں. پھر بھی آپ کا بہت شکریہ. مکمل غزل سے پہلے 3 اشعار کی. یا میرے دل سے غم اٹھا لینا، یا میرے دل سے غم اٹھا لینا، ورنہ سینے سے دم اٹھا لینا. یا میرے دل سے غم اٹھا لینا، ورنہ سینے سے دم اٹھا لینا. آزمودہ ہے سنت سقراط، آزمودہ ہے سنت سقراط، اپنے حصے کا سم اٹھا لینا. اپنے حصے کا سم اٹھا لینا. روز احسان کیوں جتاتے ہو، روز احسان کیوں جتاتے ہو، اپنا دستے کرم اٹھا لینا. روز احسان کیوں جتاتے ہو، اپنا دستے کرم اٹھا لینا. اور دوسری غزل سے اشعار کی. اپنا دل دست یار میں رکھا، اپنا دل دست یار میں رکھا، یار کے اختیار میں رکھا. اور اس نے چن چن کے پھر رقیبوں کو، اس نے چن چن کے پھر رقیبوں کو اپنے قرب و جوار میں رکھا، اپنے قرب و جوار میں رکھا.
خود نمائی کا شوق تھا اس کو، خود نمائی کا شوق تھا اس کو، میرا چہرہ غبار میں رکھا، باریابی نصیب ہو کہ نہ ہو، باریابی نصیب ہو کہ نہ ہو، کیا یہ کم ہے قطار میں رکھا، باریابی نصیب ہو کہ نہ ہو، کیا یہ کم ہے قطار میں رکھا، اپنی مرحومہ آرزوؤں کو، اپنی مرحومہ آرزوؤں کو دل کے کنجے مزار میں مزار میں رکھا، میری اس عمر مختصر کو بھی، میری اس عمر مختصر کو بھی حالت احتضار میں رکھا، اور بعد مرنے کے پھر فشار کا ڈر، بات مرنے کے پھر فشار کا ڈر، زندگی بھر فشار میں رکھا، فشار میں رکھا، بات مرنے کے پھر فشار کا ڈر، زندگی بھر فشار میں رکھا، اور میں نے بھی گردشی ستاروں کو، میں نے بھی گردشی ستاروں کو اپنے اپنے مدار میں گردشی ستاروں کو اپنے اپنے مدار میں رکھا، شکریہ مجھ سے کم سخن کو بھی شاعروں کے شمار میں رکھا، شکریہ مجھ سے کم سخن کو بھی شاعروں کے شمار میں رکھا، لگ نہ جائے نظر کسی کی ہمیں، لگ نہ جائے نظر کسی کی ہمیں، پربتوں کے حصار میں رکھا، زندگی نے خیال ہر ایک کو، زندگی نے خیال ہر ایک کو موت کے انتظار میں رکھا، اپنی مرحومہ آرزوؤں کو دل کے کنجے مزار میں رکھا۔ فرمان خیال صاحب اپنا کلام عطا کر رہے تھے۔ ذیشان مہندی صاحب میرے پہلو میں موجود تھے۔ ذیشان مہندی گلگت بلتستان کے وہ شاعر ہیں جن کے سارے اشعار پڑھنے کے قابل، سننے کے قابل، انتہائی نکھرے خیالات کے ہوتے ہیں، اور لفظ کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی خوب کرتے ہیں۔ کہ آج ساتھ موجود تھے، ہم ایسے ہی ٹور کے لیے نکلے تھے برف باری میں، مگر نسیم ادا نے یہ ایک محفل سجا کر ہم سب کو اس کیمرے کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا، جس کے لیے میں شکریہ ادا کروں گا جناب ذیشان مہندی صاحب۔ بہت شکریہ دانش صاحب اور نسیم ادا صاحب۔ غزل سے کچھ شعر ہے کہ یاد ہے پھولتا پھلتا ہوا چھوڑ آیا تھا، یاد ہے پھولتا پھلتا ہوا چھوڑ آیا تھا، میں اسے پاؤں پہ چلتا ہوا چھوڑ آیا کیا تھا، بات ہے، میں اسے پاؤں پہ چلتا ہوا چھوڑ آیا تھا، اور ایک آواز ہی کافی تھی پلٹنے کو مگر، ایک آواز ہی کافی تھی پلٹنے کو مگر، دل مچلتا تھا مچلتا ہوا چھوڑ آیا تھا، اور جانے کس دور میں بنجر ہوئی گاؤں کی زمین، کس دور میں، جانے کس دور میں بنجر ہوئی گاؤں کی زمین، میں تو چشمے کو بولتا ابلتا ہوا ہوا چھوڑا، جانے کس دور میں بنجر ہوئی گاؤں کی زمین، میں تو چشمے کو ابلتا ہوا چھوڑ آیا تھا، اور آج بھی دل کو جلاتی ہے حرارت اس کی، آج بھی دل کو جلاتی ہے حرارت اس کی، ایک خیمہ جسے جلتا ہوا آج بھی دل کو جلاتی ہے حرارت اس کی، ایک خیمہ جسے جلتا ہوا چھوڑا آیا تھا، ہاتھ ملتا ہے عدو اب بھی مجھے دیکھتے ہی، دست میں ہاتھ ہی ملتا ہوا چھوڑا، ہاتھ ملتا ہے عدو اب بھی مجھے دیکھتے ہی، دشت میں ہاتھ ہی ملتا ہوا چھوڑ آیا تھا، یاد ہے پھولتا پھلتا ہوا چھوڑ آیا تھا، میں اسے پاؤں پہ چلتا ہوا چھوڑ آیا تھا، اور آج بھی دل کو جلاتی ہے حرارت اس کی، ایک خیمہ جسے جلتا ہوا چھوڑ آیا تھا۔ ایک غزل اور عطا ہو۔ وہ صدا جو غیب سے آتی ہے بے مطلب نہیں، وہ سزا جو غیب سے آتی ہے، غیب سے آتی ہے بے مطلب نہیں، تو جسے مذہب سمجھ بیٹھا ہے وہ مذہب نہیں، وہ صدا جو غیب سے آتی ہے بے مطلب نہیں، اور تو جسے مذہب سمجھ بیٹھا ہے وہ مذہب نہیں، اور اس قدر اللہ پر اپنا جتاتا ہے وہ حق،
जैसे मुल्ला का अकेला है हमारा रब नहीं, वाह, जैसे मुल्ला का अकेला है हमारा रब नहीं, वो मकरर पहला मिसरा। इस कदर अल्लाह पर अपना जताता है वो हक, हाँ, जैसे मुल्ला का अकेला है हमारा रब नहीं। और हमने जब सौ दलीलें दी तो वो कहने लगे, हमने जब सौ दलीलें दी तो वो कहने लगे, आप कोई मौजज़ा दिखलाइए कतब नहीं। कोई मौजज़ा दिखलाइए करतब क्या काफिया आपने बनाया। वाह वाह वाह, भाई सब शेर है कि सब वाह। उसी के नाम पर दस्त व गिरेवा है यहाँ, अच्छा शेर सब भाई। उसी के नाम पर दस्त व गिरेवा है यहाँ, सब के सब है मुब्तलाए इश्क या फिर सब नहीं, सब नहीं को क्या या सब उसी के नाम पर दस्त व गिरेवा है यहाँ, सब के सब है मुब्तलाए इश्क या फिर सब नहीं। या सब नहीं। वाह और वाह, हम गरीबों ने भले वक्तों में मांगी थी दुआ, अच्छा है भाई। हम गरीबों ने भले वक्तों में मांगी थी दुआ, वाह। उसकी खुशनुदी मिले दौलत नहीं मनसब नहीं, वाह, खुशनुदी मिले दौलत नहीं मनसब नहीं, और तेरे हाँ में हाँ मिलाते जिंदगी काटी गई, की बहुत खिदमत गुजारी अब नहीं बस अब नहीं, तेरे हाँ में हाँ मिलाते जिंदगी काटी गई, की बहुत खिदमत गुजारी अब नहीं बस अब नहीं, और वस्ल की शब सुबह तक जीशान ये कहता रहा, वस्ल की शब सुबह तक जीशान ये कहता रहा, मैंने जिस शब की तमन्ना की थी ये वो शब क्या रहा वस्ल की शब सुबह तक जीशान ये कहता रहा, मैंने जिस शब की तमन्ना की थी ये वो शब नहीं, वो सदा जो गैब से आती है बे मतलब नहीं, बहुत अच्छा। तू जिसे मजहब समझ बैठा है वो यानी तख़य्युल के साथ बड़े फलसफे इन्होंने पेश किए, और इसी को शायरी कहते हैं कि अल्फाज भी हों, ख्यालात भी हों, और फिर बंदिश भी हो। अब जीशान के बाद जिस दौलत कदे में हम मुशायरा कर रहे हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान की एक और आवाज़ से, बहुत खूबसूरत आवाज़, मैंने पहले कहा नसीम अदा, बल्ती में भी हैरानकुन अंदाज में नए लहजे में अशआर कहने की कोशिश की और बहुत कामयाब रहे, और उर्दू में भी। अब चूँकि बतौर मेज़बान के क्या कहना चाहेंगे ये हम उनसे सुनेंगे, जनाब नसीम अदा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्तिस्तान के आसमान अदब के उफुक पर चमकते हुए चोटी के जितने सितारे हैं, शोरा हैं, मेरे असातिज़ा शोरा, इन सबको मैं अपने गरीब खाने में खुशामदीद कहता हूँ, और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपनी गुनागों मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मेरे इस गरीब खाने में तशरीफ़ लाकर आप सबका मैं ममनून व एहसानमंद रहूँगा। तो आप जैसे बड़े बड़े शोरा, आप सब के कलाम के बाद मेरा कलाम सुनाना ये जसारत भी है और नाइंसाफ़ी भी समझता हूँ, लेकिन बराए इस्लाह ये नाइंसाफ़ी मैं कर रहा हूँ क्योंकि असातिज़ा शोरा से मैं फैज़याब होना चाहता हूँ इस्लाह के लिए। एक कलाम उर्दू में इस तरह से लिखने की कोशिश की थी कि दायरे के गिर्द खींचा दायरा मैंने कभी, दायरे के गिर्द खींचा दायरा मैंने कभी, तय किया है इस तरह एक फासला मैंने कभी, तय किया है इस तरह एक फासला मैंने कभी, और आग की ही रोशनी में दीद उसकी हो गई, आग की ही रोशनी, आग की ही रोशनी में दीद उसकी हो गई, दुश्मनी का भी उठाया फायदा मैंने कभी, दुश्मनी का भी उठाया फायदा मैंने कभी, आग की ही रोशनी में दीद उसकी हो गई, दुश्मनी का भी उठाया फायदा मैंने कभी, और ख्वाब था वो ख्वाब ही था ख्वाब रहने दो इसे, ख्वाब था वो ख्वाब ही था ख्वाब रहने दो इसे, पर यही काफी है सब कुछ पा लिया मैंने कभी, पर यही काफी है सब कुछ पा लिया मैंने कभी, और देखता था जो भी आंखों से वही कहता रहा, देखता था जो भी आंखों से वही कहता रहा, सच में पेमाई नहीं की काफिया मैंने कभी, सच में पेमाई नहीं की काफिया मैंने कभी, और जब लगा ये राबते ही फासले की है सबब, जब लगा ये राबते ही फासले की है सबब, फिर नहीं रखा है उनसे राबिता मैंने कभी, फिर नहीं रखा है उनसे राबिता मैंने कभी, और रोज़े महशर अपने रब का सामना कैसे करूं, रोज़े महशर अपने रब का सामना कैसे करूं,
कर लिया है इससे पहले सामना मैंने कभी, कर लिया है इससे पहले सामना मैंने कभी, और इस तरह उलझे कि निकले आईना दर आईना, इस तरह उलझे कि निकले आईना दर आईना, जब दिखाया आईने को आईना मैंने कभी, जब दिखाया आईने को आईना मैंने कभी, इस तरह उलझे कि निकले आईना दर आईना, जब दिखाया आईने को आईना मैंने कभी, और गर नसीब मुश्किल बहुत था मेरा चलना साथ साथ, गर नसीब मुश्किल बहुत था मेरा चलना साथ साथ, पर नहीं छोड़ा है पल भर काफिला मैंने कभी, पर नहीं छोड़ा है पल भर काफिला मैंने कभी। बहुत खूबसूरत जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। ये थे आज की महफिल के मेज़बान जनाब नसीम अदा साहब। मोहतरम हाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम सामीन जो आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चूँकि आज ये नसीम अदा ने बहुत ज़बरदस्त पुरतकल्लुफ़ हमें दावत खिलाई, तो उस दावत खिलाने के नतीजे में ये अशार हमारे अंदर से बाहर निकल आए, और ये ऐन मुमकिन है आप भी अगर इस तरह से करें तो हम आपकी है आपके दौलत कदमी में आकर सही एहतमाम हम कर सकते हैं, मुशायरा बर्पा कर सकते हैं और खूबसूरत अशार सुना सकते हैं। एहसान अली दानिश को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी। बहुत अच्छी बात।